ناظرین، دنیا بھر میں قریباً 20 لاکھ کے قریب خواتین ہر سال بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں بھی قریباً 96 سے 97,000 خواتین اس موذی مرض سے نہیں بچ پاتی۔ ارلی ڈیٹیکشن اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے قریباً 40% خواتین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا بریسٹ کینسر جو ہے وہ جان لیوا مرض ہے؟ کیا اس سے بچنا ممکن نہیں؟ جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ بریسٹ کینسر سے بچنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ پراپر ٹریٹمنٹ کے بعد مریض لمبی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر سے فائٹ کیسے کی جائے؟ کیا ہمارے ملک میں اس مرض کے متعلق پراپر انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے؟ کیا لوگوں کو اس مرض سے متعلقہ انیشیل سمپٹمز، ڈائگنوسٹک کے طریقہ کار اور ٹریٹمنٹ کے حوالہ سے آگاہی دی جاتی ہے؟ کیا ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل ہیں؟ ان سوالات کے جواب کے لیے ناظرین آئیے چلتے ہیں آج کی ریسرچ گفتگو کی طرف، جو کہ صوبہ سندھ کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پریزنٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نادیہ آغا، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نادیہ ڈائریکٹر بھی ہیں انسٹیٹیوٹ آف جینڈر اسٹڈیز میں۔ ڈاکٹر نادیہ نے یونیورسٹی آف یارک سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ نے 12 ریسرچ پیپرز ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور نیشنل پیئر ریویوڈ جرنلز میں پبلش کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نادیہ 28 کالمز لکھ چکی ہیں نیشن وائڈ لیڈنگ نیوز پیپر میں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نادیہ نے 5 ریسرچ پروجیکٹس ڈفرینٹ ڈومین میں امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ HEC کی اپرووڈ سپروائزر بھی ہیں، جو کہ کینڈیڈیٹس کو ان کی پی ایچ ڈی اسٹڈیز گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نادیہ نے وومنس امپاورمنٹ میں آغا خان یونیورسٹی کراچی سے ٹریننگ بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ سوشل اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی، میڈیکل سوشیالوجی، جینڈر ریلیشنز، کنشپ اینڈ فیملی اسٹڈیز ان کے ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں۔ آج کی ریسرچ گفتگو میں ان کا ریسرچ پیپر ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے Beliefs and Perceptions about Breast Cancer Among the People Living in Rural and Less Privileged Areas in Sindh, Pakistan. Very warm welcome Dr. Nadia. Thank you Dr. Wajid Tahir. اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کس چیز نے موٹیویٹ کیا، آپ نے یہ ریسرچ کیوں کنڈکٹ کی؟ واجد، اس کے بہت زیادہ موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک تو میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ناردرن سندھ سے ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ عورتوں کی حالت کیا ہے، وہ کتنی ڈپرائوڈ ہیں۔ ایجوکیشن کی اپارچونیٹیز نہیں ہیں، انکم کی اپارچونیٹیز نہیں ہیں، ان کی لائف کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے مردوں پر۔ تو جب صحت کی بات آ جاتی ہے تو پھر پرائرٹیز سیٹ کی جاتی ہے کہ کس کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو جینڈر ریلیشنز ہیں ہمارے پاس کافی امبیلنسڈ ہیں۔ اس میں میں نے یہ خود فیل کیا کہ جو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے عورتوں کا، وہ اتنا فلیکسیبل اور کوئک نہیں ہے۔ سیکنڈلی جو ایک موٹیویٹنگ فیکٹر تھا وہ میرا اپنا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس تھا کہ میں یہاں پر لاڑکانہ میں ہمارے پاس ایک کینسر ہاسپٹل ہے، میں وہاں پہ وزٹ کے لیے گئی، تو وہاں پر میں نے جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹس دیکھے وہ بہت زیادہ انتہائی دردناک حالت میں تھے۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جس نے مجھے انکریج کیا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ جو ایک اوور لکڈ پاپولیشن ہے عورتوں کی، جو دیہی علاقوں میں رہتی ہے، جن کے پاس ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز نہیں ہیں، مجھے ان کو فور فرنٹ پہ لا کے ان کی سچویشن کو پریزنٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان ایوریج ان ایئر پوری دنیا میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ، اور پاکستان میں ان کا نمبر کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں ورلڈ وائڈ اس کا فگر کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، لیکن ایسٹیمیٹس WHO کے یہی ہے کہ 2 ملین عورتیں جو ہیں ہر سال ڈائگنوز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر۔ پاکستان میں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے، 96-97,000 عورتیں ہیں جو ہر سال ڈائگنوز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر میں، اور اس میں سے 40,000 جو ہیں وہ مر جاتی ہیں، وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایشیا میں پاکستان کا ٹاپ پر نام ہے بریسٹ کینسر میں، یہاں پر بریسٹ کینسر کی پریولنس سب سے زیادہ ہے ایشیا میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی ریسرچ میں ذکر کیا ہے، آپ نے لٹریچر ریویو کی مدد سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین چاہیں تو سیلف ایگزامینیشن کر سکتی ہیں اپنا، انہیں ارلی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے کہ کہیں وہ بریسٹ کینسر سے ایکسپوز تو نہیں ہو رہی۔ تو کائنڈلی بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے خواتین سیلف ایگزامینیشن کر سکیں؟ دیکھیے، سیلف ایگزامینیشن بیسیکلی آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ جیسے آپ کو اگر ہاتھ پر کوئی دانہ نکل آتا ہے تو آپ اس کو فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں پین تو نہیں ہے، اس میں کہیں پہ پس تو نہیں ہے، سویلنگ تو نہیں ہے۔ تو بریسٹ ایگزامینیشن بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایکچولی آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے
کہ بریسٹ میں کہیں کوئی گلٹی تو نہیں ہے, کہیں کوئی سویلنگ تو نہیں ہے, کہیں کوئی پین تو نہیں ہے. یہ آپ منتھ میں 1 دفعہ کر سکتے ہیں روٹین بنا کر, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی چیز آپ کو فیل ہوتی ہے تو آپ کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صرف بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ہی نہیں ہے, ایک میموگراف اسکریننگ ہوتی ہے جو اس کو فردر دیکھتی ہے کہ یہ ایک اسکین ہوتا ہے کہ واقعی جو آپ چیز فیل کر رہے ہیں آیا کہ وہ ایسے ہی ہے یا واقعی اندر کوئی گلٹی وغیرہ بن رہی ہے. تو آپ نے بات کی میموگرافی کی نا, تو کیا ہمارے جو BHUs ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, کیا اس لیول تک یا THQs جو ہیں یا جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, کیا ان لیول پہ ایسے اکوپمنٹس موجود ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں میموگرافی کے؟ میموگرافی ایک ٹیکنیکل چیز ہے اور یہ ٹرشری لیول ہاسپٹلس میں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے. عام جو ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کے ہاسپٹلس ہیں ان میں بھی یہ سہولت مہیا نہیں. اس وقت یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کون سے ایسے بیریئرز ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہونے دیتے؟ ڈاکٹر واجد 3 مین بیریئرز ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. سب سے پہلا نالج بیریئر ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں. ایون کہ یہ جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا اس میں کافی عورتیں ایسی تھیں جن کے بالکل کلیئر سمٹمز تھے بریسٹ کینسر کے. کسی کو گلٹی تھی, کسی کو گلٹی میں پین تھا, اور ان کو لگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ایسے ہی ہے, یہ کوئی انفیکشن ہے, اینٹی بایوٹک لے لی ڈاکٹر سے جا کے. اینڈ دے ویٹڈ فار 6 months, جو ایک بہت بڑا ٹائم ہے. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. اس کے بعد جیوگرافیکل بیریئر ہے. جیوگرافیکل بیریئر کون سا ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے DHQs کی, کہ ہمارے پاس دیہی علاقوں میں لوگ زیادہ, پاپولیشن جو ہے پاکستان کی رورل زیادہ ہے. اب دیہی علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ ہے, لیکن جو کینسر کی جو سہولیات ہیں وہ شہری علاقوں میں. اب یہ ایک بیریئر آ گیا کہ وہ ٹریول کر کے شہری علاقوں میں کیسے جائیں گے. پھر اس کے بعد جیوگرافیکل بیریئر کے بعد آ گیا فائنینشیل بیریئر. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پاورٹی کتنی زیادہ ہے, یہاں پر سروائیول ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پھر ایجوکیشن ہے دوسرے مسئلے. اب جب یہ اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں تو لوگوں کے پاس چوائس آ جاتی ہے کیا کریں, کچھ کریں یا نہ کریں, یا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈیٹا کہاں سے کلیکٹ کیا اپنی ریسرچ کے لیے, اور کن لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا؟ میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ناردرن سندھ سے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے, جس میں خیرپور ہے, جیکو آباد ہے, شکارپور ہے, گھوٹکی ہے, لاڑکانہ ہے, یہ سارے ڈسٹرکٹ, نواب شاہ ہے, سارے ڈسٹرکٹس ہیں ناردرن سندھ کے. اور ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ایسی عورتوں سے جو مارجنلائز تھیں, جو دیہی علاقوں میں رہتے تھے یا ٹاؤنز میں رہتے تھے, جن کے پاس زیادہ فیسلٹیز نہیں تھی, ایجوکیشن جن کی بہت زیادہ ساؤنڈ نہیں تھی. آپ کی جو اسٹڈی تھی یہ فنڈڈ بائی سم آرگنائزیشن تھی یا آپ کا پرسنل انیشیٹو تھا؟ نہیں, یہ پرسنل انیشیٹو تھا, پرسنل موٹیویشن تھی, میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی تو میں نے خود ہی کیا, کوئی اس میں ہمیں فنڈنگ نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب پہلے آڈینس کے لیے بتائیے گا کون سی میجر سمٹمز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کی جو کہ انیشیلی اپیئر ہوتی ہیں؟ ہاں, انیشیلی دیکھیں پین بریسٹ میں ہو سکتا ہے, گلٹی ہو سکتی ہے, سویلنگ ہو سکتی ہے, جو بریسٹ میں کوئی مارک نظر آ سکتا ہے, آپ کا جو یہ پس ہے اس میں سے آ سکتا ہے, کوئی فلوئڈ نکل سکتا ہے باہر. یہ سارے سائنز اور سمٹمز ہیں بریسٹ کینسر کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ریسرچ نے کیا بتایا کہ کیا اویئرنیس لیول کا تعلق تھا لیول آف ایجوکیشن کے ساتھ؟ بالکل, اویئرنیس کا بہت زیادہ تعلق ہے, ہیلتھ لٹریسی کا بہت زیادہ تعلق ہے ارلی ڈیٹیکشن میں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 کیسز ایسے تھے ہمارے پاس سیمپل میں جن کی اپنی فیملیز میں یہ کیسز ہوئے تھے, تو ان کو پتا تھا کہ اٹ کوڈ بی بریسٹ کینسر, اور انہوں نے امیڈیٹلی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا. تو دیکھیں نا, جہاں ہیلتھ لٹریسی ہوگی آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے, تو آپ اس پہ ریئیکشن لیں گے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو آپ ویٹ کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے, ہو سکتا ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو کریکولم پڑھایا جاتا ہے کیا ان میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایسی ڈیزیز بالکل ہونی چاہیے, پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن ہو تاکہ وہ ایجوکیشن تو حاصل کریں, ان کا لٹریسی لیول تو امپروو ہو لیکن ان کی ہیلتھ لٹریسی بھی امپروو ہو. یہ بہت زیادہ ڈاکٹر واجد ضروری ہے, مینڈیٹری اس کو کرنا چاہیے کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کو ایمبیڈ کریں, ہمارے کریکولم میں ایمبیڈ کریں بریسٹ کینسر کو. جو دیکھیں ہارٹ ڈیزیز میں ہمارا کنٹری بہت آگے جا رہا ہے, ڈائبٹیز میں ہمارا کنٹری بہت آگے جا رہا ہے, ہم لوگوں کی لائف اسٹائل انہیلدی ہے بہت زیادہ. ان سب چیزوں کو جب تک ہم ایمبیڈ نہیں کریں گے کریکولم میں, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جی اس چیز کا یہ نقصان ہے یا اس کا یہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. سب کا یہ بتائیے گا
کہ آپ کا جو سیمپل تھا اس میں شادی شدہ خواتین بھی تھیں, ڈائیورس بھی تھیں اور غیر شادی شدہ بھی تھیں, تو کائنڈلی کیا پرپورشن تھا ان میں انفارمیشن لیول کا ٹورڈز بریسٹ کینسر؟ جو شادی شدہ تھیں وہ زیادہ انفارمڈ تھیں, جو غیر شادی شدہ تھیں ایٹ اے ٹائم آف یور انٹرویوز وہ زیادہ انفارمڈ؟ وہ زیادہ انفارم تھیں جن کا پبلک اسفیئر میں ایکسس تھا. جیسے ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تھی ہمارے پاس, اس کو نالج تھی بریسٹ کینسر کی. ایک ایسی تھی جن کو فیملی میں کیس ہو چکا تھا اور ان کو پتا تھا. اپارٹ فرام دیٹ میجورٹی کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن نہیں تھی بریسٹ کینسر کی. سب پہلے یہ بتائیے گا, ہماری سوسائٹی کافی ریلیجیس سوسائٹی ہے, ناٹ اونلی آور سوسائٹی, دنیا میں اور بہت سی سوسائٹیز ہیں بڑی ریلیجیس ہیں, جہاں پہ اکثر لوگوں کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو لنک کیا جاتا ہے ان کے سنس کے ساتھ. تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کے سرکل میں آپ کے ایکسپیرینسز کیا آئے؟ کیا لوگ بریسٹ کینسر کو ایسوسیٹ کر رہے تھے جو وکٹم تھے بیچارے ان کی پاسٹ لائف کے ایونٹ کے ساتھ؟ بہت زیادہ کر رہے تھے. دیکھیے ایکسٹریم لیول کی فائنڈنگز تھیں. ایک جگہ ایسی فائنڈنگز تھیں کہ فیملی ممبرز نے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کی تھی پیشنٹس کی, لیکن کہیں کہیں پہ ایسی ایگزامپلس بھی تھیں جہاں پر عورتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا, ان کے جو فادرس کے گھر تھے, فیملیز تھی, وہاں واپس بھیج دیا گیا تھا کہ جی بس اب اس کو لے جائیں, اور ہم نہیں کر سکتے. وجہ کیا تھی؟ مسکنسیپشن. کچھ سمجھتے تھے کہ یہ ایک کنٹاجیس ڈیزیز ہے, چھونے سے پھیلے گی, ہمیں بھی ہو جائے گی. کچھ سمجھتے تھے کہ جی یہ اس نے زندگی میں ضرور کوئی غلط کام کیا, یہ اس کی سزا ہے, یا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا ہے. عورتوں سے جب بات کی تو ان کو لگتا تھا کہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. فیٹلزم پہ بلیف تھا. ٹھیک ہے, فیٹلزم از فائن. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں تو ہم فیٹلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی خدا کی جو مرضی سو مرضی. یہ ہر جگہ پریویلنٹ ہوتا ہے, ویسٹ میں بھی ہے, ایسٹ میں بھی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ جی یہ ضرور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے اور آپ نے غلط کوئی کام کیا ہے, خدا کی طرف سے سزا ہے, یہ ایک ایکسٹریم لیول کی ایک بات ہے جس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو ان عورتوں پر ہوا تھا. مطلب کمیونیکیبل بھی تھی ڈیزیز. کیا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سانس لینے سے کمیونیکیٹ ہو جائے گی, یا دوسرے لوگ ہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ سانس لیں گے؟ بالکل یہ وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عورتیں خود نہیں سمجھتی تھی, ان کی فیملی ممبرز یا پھر ان کے کمیونٹی ممبرز وہ سمجھتے تھے. جو 2 عورتیں ہمارے پاس ایسے تھی سیمپل میں جن کو ڈیورس ہو گئی تھی جب ان کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, تو ان کے جو ان لاس تھے وہ سمجھتے تھے کہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, اور تو ہم جب ان کے قریب جائیں گے یا ان سے بات کریں گے, یا ہمارا جو لڑکا ہے جس سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ اس کے قریب جائے گا تو اس کو بھی ہو جائے گا, تو ان سے بچے بھی چھین لیے گئے, ان کو واپس فیملی کے پاس بھیج دیا گیا ان کی. ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیے گا کہ کیا جو ایسے پیشنٹس تھے بریسٹ کینسر کی خواتین جو تھیں, کیا ان کو فیملی میں ایلینیشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا, ان کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا؟ ایجوکیشن لیول کا اور اویئرنیس کا بڑا تعلق تھا اس ایلینیشن کے ساتھ. میرے پاس ایسی بھی ایک خاتون تھی, جیکب آباد سے ان کا تعلق تھا, جو جن کے بچے ڈاکٹر تھے, ان کا ہسبینڈ ڈاکٹر تھا, اور انہوں نے بالکل اسے گلے سے لگا کے رکھا تھا ان کو, پیشنٹ کو. ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ ریکور بھی کر گئی, سو سروائیورس میں سے ہیں. لیکن پھر ایسے بھی تھے ہمارے پاس پیشنٹس جن کو بالکل ایلینیٹ کر دیا گیا تھا, ان کو الگ سے مطلب بچوں کو لے لیا گیا تھا کہ بچوں میں یہ بیماری چلی جائے گی, شوہر کو منع کر دیا تھا اس کے قریب نہ جاؤ. تو یہ دونوں ایکسٹریم فیکٹرز تھے, اور پھر ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کی اویئرنیس سے ہے. سب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے جسے ہم رومانس کہتے ہیں, کیا بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہونے کے بعد اس ریلیشن شپ کی نیچر میں کوئی فرق نظر آیا؟ بالکل آتا ہے. دیکھیں یہ آپ کو ساری سائیکولوجی کو, ہر چیز کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے یہ بیماری. تو ہر چیز میں فرق, زندگی ویسی نہیں رہتی جیسی ہوتی ہے. تو آپ کو کچھ بہت زیادہ کہ ان کے ہسبینڈ کے ایٹیٹیوڈ کی طرف چینج ہو گیا؟ بالکل رپورٹ کیا. دیکھیں نا, جن خواتین کو گھر سے نکال دیا گیا, جن کی ڈیورس ہو گئی, تو یہ تو ایک ایویڈنس ہے نا آپ کے پاس کہ ہسبینڈ کو میں پھر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. سب کا یہ بتائیے گا کہ کوئی فائنینشیل کاسٹ بھی اس کی ہوتی ہے اگر ایک ماں بریسٹ کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہے تو؟ دیکھیں اس کی فائنینشیل اور سوشل کاسٹ دونوں ہیں. ایک عورت جب بریسٹ کینسر سے مرتی ہے تو اس کی فیملی ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے لٹریچر دیکھا ہوگا کہ بروکن فیملیز کے بچے کیسے ہوتے ہیں, وہ ایک اسٹیبل ان کی پرسنالٹی نہیں ہوتی. تو وچ مینس کہ ایک جو سوشل امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اس کے جو بچے ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ سٹیزن. وہ اپنا اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ دوسرے بچے جو ایک پوری فیملی سے, اچھی فیملی سے ہیں, وہ کر سکیں گے. تو نیچرلی کیا ہوگا کہ اس کا ایک اکنامک کاسٹ بھی ہماری سوسائٹی میں آئے گی.
तो मैं समझती हूँ कि इसके सोशल और इकोनॉमिक दोनों कॉस्ट है, क्योंकि फैमिली टूट गई, माँ चली गई, दूसरी माँ आ गई, उसका रिलेशनशिप बच्चों के साथ स्टेबल नहीं हुआ, आपने जो जनरेशन नहीं अपने जो ग्रूम हो रही है वो जनरेशन नहीं है जिसको आपको आपकी आइडियल सोसाइटी के लिए चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ सैंपल था, क्या वो समझता था कि जो बीमारी है ये क्योरेबल है? आपको मैं ये उस वक्त भी डिस्कस होती थी बात कि यहाँ पे जो इम्प्रेशन कैंसर से लिया जाता है वो डेथ का होता है, मतलब कि ये समझते हैं कि ये इनक्योरेबल है, क्योरेबल नहीं है, और यहीं पे हमें इंटरवीन करना है, हमें उनको बताना है कि ये क्योरेबल है। अच्छा, वो आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। काइंडली बताइएगा कि आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे हम लेवल ऑफ अवेयरनेस जो है वो लोगों में इम्प्रूव कर सकते हैं टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर, ताकि अर्ली डिटेक्शन जो है मुमकिन हो सके और बेशुमार खवातीन की जान बचाई जा सके। डॉक्टर वाजिद, देखिए हमें जो है ना बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। पहली बात तो हमें ब्रेस्ट कैंसर को अपने करिकुलम में एम्बेड करना होगा। ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर हमें लोगों को बताना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा कि ये है क्या चीज और होती कैसे है और क्या ट्रीटमेंट है इसका। सेकेंडली, हमें हेल्थ वर्कर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि उनका एक्सेस है घर घर में। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हम उनको इन्फॉर्म करें, हम उनको इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स दे दें, वो बांटे, वो लोगों को पढ़ के बताएं कि ये क्या चीज है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट हो सकती है। उसके बाद हम जो लोग इम्पैक्ट करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, जैसे हमारे रिलीजियस लीडर्स हो गए, हम उनको ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि वो लोगों को, कचहरी होती है, इज्तिमा होता है, आप उसमें बताएं, उसमें इन्फॉर्म करें कि ये क्या होता है। जब तक हम बात नहीं करेंगे ना इस चीज मसला हल नहीं होगा। हमारे पास तो यहाँ पे बात करने से ही घबराते हैं लोग। तो जब तक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है हमें डिसिमिनेट करनी है, लोगों को साइंटिफिकली इन्फॉर्म करना है, तो ये जो सारी मिसकंसेप्शंस है वो दूर होंगी। जब दूर होंगी तो उनको पता चलेगा कि इसका जो है इलाज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और वो कहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं, जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, उसको नुक एंड कॉर्नर तक प्रोवाइड करें, जिससे लोगों को ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़े। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रूरल सिंध में रिसर्च कंडक्ट की और आपने उस एरिया को टैप किया जिसपे पहले बहुत कम स्टडीज हुई है पाकिस्तान में, और आपने ये हाईलाइट किया कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पाकिस्तान में तेजी से इसकी प्रिवलेंस हो रही है, और अराउंड 40% जो पेशेंट्स हैं जिनको वो एक्सपोजर हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन सिस्टम नहीं है। दूसरी बात, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। जो खवातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर एक्सपोज होती हैं उसके साथ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके सिम्टम्स क्या होती हैं, और अगर उनको सिम्टम्स आए तो फौरी तौर पर उनको कहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी वेल अवेयर नहीं है इसके साथ, जिसकी वजह से वो इससे एक्सपोज हो जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। कि आजकल चूंकि मोबाइल फोन हर जगह यूज होता है, खवातीन भी यूज करती हैं, मर्द भी करते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी एप्स बना दे मोबाइल फोन के ऊपर, कुछ ऐसी वीडियोस बना दे शार्ट, जो कि जो खवातीन हैं उसको वो देख सकें और उनको क्विकली इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम्स क्या होती हैं और उनका अर्ली डिटेक्शन कैसे करवाया जा सकता है, और ये क्योरेबल डिजीज है, ये फैटल डिजीज नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इस वैल्यूएबल रिसर्च का। थैंक यू डॉक्टर वाजिद, थैंक यू।